اور یہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ابھی دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور جانے جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات کرتا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے کوئی شخص اپنی زبان تراز کرتا یا قدم بڑھاتا تو آپ اس کو مارنے کو دوڑ پڑتے تھے. اور پھر تاریخ اسلام کے اندر آپ کا ایک عظیم مرتبہ اور مقام کسی سے چھپا ڈھکا نہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 یا 4 سال تاریخ کے اختلاف کے باعث 2 یا 4 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے. اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ ان کی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ایک ہی دن کی ہے، لیکن زیادہ تر جو منقول ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے کی ہے. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں شرک آپ پر ثابت نہیں ہے. کبھی آپ غیر اللہ کے سامنے آپ نے اپنا سر جھکایا نہیں ہے. یہ منقول ہے حدیث کی کتب میں کہ آپ نے بچپن سے لے کر قبول اسلام تک آپ نے کبھی بھی کسی بھی مراحلے کے اندر اپنا سر کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنے دیا. یہ آپ کا ایک خاصہ تھا. اور قبل الاسلام آپ ایک غیرت مند اور جرت مند شخص تھے. کبھی بھی آپ نے حالت کفر کے اندر بھی آپ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو. جس کے اندر کسی کی حق تلفی پائی جاتی ہو ایسا کوئی بھی آپ سے فیصلہ سرزد نہیں ہوا. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں نمایاں شخصیت عطا فرمائی. اور یہ بچپن ہی سے یہ اپنے قبیلے کے ایک نمایاں شخص بن کے سامنے آئے. اور پھر جب آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی تو عمر کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی بڑھتی گئی اور قوم کو آپ کے قبیلے کو آپ پر بڑا مان اور تران تھا. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران میں شامل ہوتے تھے. یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے محلے کا ایک سرپنچ ہوتا ہے، سرپنچ نے اپنے ساتھ چند معذب لوگ ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ جن پر اسے اعتماد ہوتا ہے، جن کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشخاص میں تھے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غیرت مند شخص تھے. کبھی بھی حالت کفر کے اندر بھی آپ سے کوئی ایسی بات واقعہ نہیں ہوئی کہ جس کے اندر غیرت کا پہلو نہ پایا جاتا ہو. ہمیشہ آپ غیرت مند. اور دوسرا کہ آپ شکار کیا کرتے تھے، شکار پسند تھے آپ. ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اعلان نبوت فرما دیا. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. حضور کے لیے مشکلات بڑھ گئی. چاروں طرف سے کفار اس طرح امڑ کر حضور علیہ السلام کی طرف آنے لگے کہ جیسے کہ طوفان اور طوفان کی طغیانیاں جس طرح انسان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضور کی طرف کفار کا غلبہ اور کفار کا طوفان بدتمیزی حضور علیہ السلام کی طرف امڑ آیا. اور حضور علیہ السلام کو بڑی اذیتیں اور طعن و تشنیع پہ مبتلا کرنا شروع کر دیا. لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور ایک اور بڑی خاص بات کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ صرف حضور کے چچا نہیں تھے بلکہ رضائی بھائی بھی تھے. جس ماں کا دودھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، انہی کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا. اور یہ واحد اور انوکھا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت امیر حمزہ کا کہ آپ چچا بھی ہیں اور پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. یہ آپ کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے. آؤ ذرا بارگاہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے، آؤ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرمائی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے شکار کی غرض سے نکل پڑتے. میرے تیرے کریمہ کا، لجپالہ کا، مہربانہ کا، رؤوفہ کا، رحیمہ کا، آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، تان و تشنیع دی، گالیاں دینا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیز دار اور نوکیلے پتھر سے زخمی کر ڈالا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تان و تشنیع بھی برداشت کی، گالم گلبوچ بھی برداشت کی اور زخم کی برداشت کی. اللہ اکبر، ایک جواب بھی نہ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سنتے رہے، جواب نہ دیا. ابو جہل اس لیے لڑتا رہا کہ میں گالیاں دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر وار کریں گے تو میں لڑائی کروں گا، تانے دوں گا تو حضور پلٹ کر وار کریں گے. زخمی کر ڈالا. خیال یہ تھا کہ میں جناب اعلیٰ تکلیف دوں گا، پلٹ کر وار کریں گے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وار نہ کیا، حضور نے جواب نہ دیا. حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پلٹ کر جواب نہ دیا. گویا ابو جہل جانتا نہیں تھا کہ میں جس کو ستانا چاہ رہا ہوں، میں جس کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ رحمت عالم ہے. وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئیں گے، وہ اذیت دینے والے نہیں، وہ نقصان دینے والے نہیں. اللہ اکبر، میرے تیرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. حضور نے اپنی مبارک پیشانی پہ، اپنی زخم پہ ہاتھ رکھا، خانہ کعبہ کے اندر جلوہ گر ہو گئے. بولو بولو، حضور خانہ کعبہ کے اندر جلوہ گر ہے. سارا دن گزر گیا، میرے تیرے لجپال کریم آقا رؤوف الرحیم آقا دعائیں کرتے رہ گئے. یا اللہ، یہ مجھے اذیتیں دیتا رہا، یہ مجھے تکلیف دیتا رہا، یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. اے سونے ربا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے کریم بنایا ہے، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اے اللہ، میں بدوائیں نہیں دیتا، میں اسے اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، میں اسے بدلہ نہیں لینا چاہتا. توقع یہ ہے کہ اس کی نسل میں سے، اس کے آنے والے لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو ایمان لے آئے گا. اللہ اکبر. حضور تشریف فرما رہے. سارا دن گزر گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس تشریف لے آئے. آپ جب واپس آئے، شکار کر کے واپس آئے، آپ کی ایک لونڈی تھی. ایک روایت کے مطابق آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے آپ کو بتایا، اور ایک روایت کے مطابق ایک لونڈی نے آپ سے یہ سارا واقعہ عرض کر دیا اور عرض کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا ماجرا اس لونڈی نے یا آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے یوں جا کے بتایا کہ اے امیر حمزہ، آپ کا بتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج انہیں بڑا ستایا گیا، آج انہیں بڑی تکلیف سے دوچار کیا گیا. آج سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود رہے اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر وہاں اللہ کے آگے گڑیا زاری کرتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب غیرت مند چچا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یوں سنا نا،
تو آپ نے پلٹ کر پوچھا کیا حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ بولیے گا کیا ابو لہب موجود نہیں تھے؟ اللہ اکبر. پلٹ کر جواب دیا تھے تو موجود، لیکن ان کے کہنے پر اس نے مارا ہے، ان کے کہنے پر اذیت دی گئی ہے، انہی کے کہنے پر یہ کہا گیا ہے کہ انہیں تکلیف اور دو، اس قدر تکلیف دو تاکہ یہ جو اپنا مشن لے کے آئے ہیں، وحدہ لا شریک رب کا جو پیغام لے کے آئے ہیں، اس سے یہ انحراف کر دیں، اس سے یہ منہ موڑ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے، آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور آپ نے کمان نکالا اور دوڑ پڑے اور جا کر نا ابو جہل کو دیکھا کہ ابو جہل چند بندوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. ابو جہل سردار تھا، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ بھی سردار تھا. یہ چند لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کمان لے کر آپ گئے اور بات چیت نہ کی، آپ نے پوچھ تاچھ نہیں کی اور زور سے کمان سر پہ مارا. جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون نکلا، اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے پیشانی سے، ابو لہب کے سر سے بھی خون نکالا اور نکال کر فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا کو، میرے نبی کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہو، تم طعن و تشنیع کر رہے ہو، تم ان پر ظلم و ستم کر رہے ہو. اللہ اکبر. فرمایا تم جانتے نہیں ہو. اچھا ابو لہب کی 2 نمبری چیک کریں. اسی دوران جب وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، پلٹ کر کہنے لگا کہ اے امیر حمزہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے ہو، تم ان کی طرفداری کر رہے ہو، ان کی سائیڈ لے رہے ہو، ان کی حمایت کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی اسی کے دین پر آ گئے ہو؟ اب زخم ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی جان کو بھول کر پہلے کہنے لگا، پلٹ کر کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ان کی کاز پہ چلے گئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ان کی مشن پہ آگے ہو. اللہ اکبر. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں امیر حمزہ پہ، بولو قربان ہو جاؤں. جناب امیر حمزہ بول کے کہنے لگے، آپ فرمانے لگے اوے ابو جہل سن لے، جس کاز کی وجہ سے، جس مشن کی وجہ سے اور جس مقصد کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع میں مبتلا کر رہا ہے، انہیں تو نے اذیت دی ہے، اور میرے حمزہ ہو کر میں یہ اعلان کرتا ہوں آج سے میں بھی اسی مشن اور کاز کا حامی ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن اعلان کر دیا. اعلان غصے کے اندر آ کے کیا، جلال کے اندر آ کے کیا. اب اعلان کیا. صاحب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اعلان کیا نا تو آپ دل ہی دل میں اضطراب میں آ گئے. اب کشمکش کی کیفیت ہے اور آنکھیں برس رہی ہیں، کشمکش کی کیفیت ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، اور اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا اب تم خوش ہو جاؤ، اب پریشانی چھوڑو، اب تم خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آ گیا ہوں. جس طرح ابو جہل نے تمہارا خون بہایا، تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا، تمہیں اذیت میں مبتلا کیا، اے میرے بھتیجے محمد، میں تمہارا بدلہ لے کے آ گیا ہوں. جس طرح اس نے آپ کا خون بہایا، میں نے اسی طرح کمان مار کر اس کا خون بھی بہا کے آیا ہوں. اے میرے بھتیجے خوش ہو جا. آپ نے ارشاد فرمایا چچا، اللہ نے مجھے نقصان دینے نہیں بھیجا، اے میرے چچا، اللہ نے مجھے بدلہ لینے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے اذیتیں دینے نہیں بھیجا، بلکہ رحمت للعالمین بنایا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اذیت دینے والا نہیں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لٹانے والا بھی نہیں بنایا.
مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دوبارہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا نہیں بنایا۔ فرمایا اے میرے بھتیجے اب تو خوش ہو جا، میں نے جناب اعلیٰ تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ فرمایا چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا خدا بھی خوش ہو جائے، اے میرے چچا پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کلمہ میرا پڑھ لے، خدا بھی خوش ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا خدا بھی خوش ہو جائے گا اور محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اعلان فرمایا، فرمایا اے میرے بھتیجے اب پڑھاؤ مجھے کلمہ۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پہ دل سے ہوئے ہیں شہدا امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، نبی پہ دل سے ہوئے ہیں شہدا امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ آپ بھی ذرا مل جائیں نا، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ یار میں ایک سادہ بات کرنے لگا ہوں، آپ کے والد کا کوئی نام دے آپ روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ بولو نا، بولو، خوش ہوتے ہیں نا۔ آپ کے چچا کا کوئی نام لے آپ خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر چچا کا نام اچھے القابات سے یاد کیا جائے، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، منہ کھولو، یہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے چچا کا نام کوئی لے تو آپ سینہ چاڑا کر کے خوش ہوتے ہیں اور سینہ چاڑا کر کے چلتے ہیں۔ پھر جس چچا کا ہم نام لے رہے ہیں اس چچا کے لیے تو حضور آپ کے ارشاد فرماتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرا چچا وہ ہے جو اسد رسول اللہ ہے اور اسد خدا ہے، یہ رب کا بھی شیر ہے اور مجھ محمد کا بھی شیر ہے۔ فرمایا میرا چچا وہ ہے جو بہادر بھی ہے اور شجاعت پسند بھی ہے، انصاف پسند بھی ہے، اور میرا چچا وہ ہے کہ جو سید الشہداء ہے۔ آپ کے چچے کا کوئی نام لے تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو حضور کے چچے کا نام لیا جائے، بولو حضور خوش ہوں گے نہیں؟ حضور خوش ہوں گے۔ اس لیے حضور کی خوشی کے لیے، میری نہیں، حضور کی خوشی کے لیے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمامی احباب اپنی زبان کو کھولیے گا اور بولیے گا کہ امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ عطا کیا خدا نے پیار سے بلند رتبہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ اور بتائیں کس کا ہے ایسا رتبہ، نبی سے ہو جن کا قریبی رشتہ، نبی کے جو ہے رضائی بائی، نبی کے جو ہے رضائی بائی، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر صدائے اور صدائے میں اپنے چچے دا نا نہیں لے آ رہا، میں اس چچے دا نا لے رہا جس چچے دا اسلام تے قیامت تک واسطے قرض موجود ہے، بولو نا امیر حمزہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بات رسول کی آ جائے پھر کسی سے بات نہیں کی جاتی، جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو پھر کسی کی ذات نہیں دیکھی جاتی، پھر کسی کا منصب نہیں دیکھا جاتا۔ بات رسول کی آ جائے تو پھر کسی کو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ سردار ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ عہدے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ منصب والا ہے۔ منصب اسی وقت تک ہے جب تک اس کے دل میں رسول کی عزت ہے۔ جب منصب ختم
جب رسول کی عزت ختم تو منصب ختم، رسول کی عزت ختم تو مقام ختم، اور رسول کی عزت ختم تو جو شخصیت مرضی ہے۔ امیر حمزہ نے بتا دیا اگر کسی کا نام ہے تو وہ رسول کی وجہ سے ہے، اگر کسی کی عزت ہے تو وہ رسول کی وجہ سے ہے۔ جب تک وہ رسول کا ہے ہم اس کے ہیں، جب وہ رسول کا نہیں ہم بھی اس کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان قادر، آج کے جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہے ہی ہے نا۔ مجھے ایک بات کا آپ نے جواب دینا ہے، آج تک اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑے گئی مقاصد کیا تھا؟ یہ آپ تمام ایمان والوں سے میرا سوال ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلام کی خاطر جنگیں لڑے گئی، جتنے ایمان والے شہید ہوئے، غزوات ہوئے، اور اس کے بعد کافی جنگیں ہوئی، مجھے اتنا بتائیں کہ مقاصد کیا تھے؟ مقاصد ایک ہی پیش نظر ہیں کہ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ وجہ یہی تھی کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیتا تھا اور حضور کے مشن اور حضور کے کاز پر قائم اور دائم تھا، اسے مٹانا مقصود تھا، اسے مٹانا مقصود تھا۔ مجھے بتائیں آج فلسطین اور غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے پیچھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے پیچھے کوئی ان کا اور مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو وہ فقط مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا مقصود ہے۔ ایمان والو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے اندر شمولیت اختیار کر کے امت مسلمہ کو اور ایمان رکھنے والوں کو قیامت تک کے لیے حضور نے میسج دیا ہے، فرمایا میں امام الانبیاء ہو کر، میں سرتاج الانبیاء ہو کر، وجہ تخلیق کائنات ہو کر اللہ نے سب کچھ میرے لیے بنایا ہے۔ اے ایمان والو، میں بھی جنگوں کے اندر شامل ہوں، اور یہ جو غزوہ احد گزرا ہے، غزوہ احد کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیں کھائی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ توحید کو بلند کرنا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ حکم خداوندی نافذ کرنا تھا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اس مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا۔ اب مجھے بتائیں، آپ اور میں یہاں رہ کر اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے حق میں ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا یار، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ان کے لیے ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم جو ان کے لیے کام کرنے والی جو قوتیں ہیں یا جن کی وجہ سے انہیں نقصان ملتا ہے، جو اشیاء اسرائیل سے یہاں آتی ہیں، ان کا بائیکاٹ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بڑا تعجب ہوا ایک بات سے، ایک شخص کو میں ایک مجمع کے اندر میں نے یہ کہا کہ ہمیں اسرائیل کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہم کیا کریں گے جی، میرے ایک بوتل نہ پینے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا، میرے ایک پیزا نہ کھانے سے اسرائیل کو کیا فائدہ، اپنا فلسطین والوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بندہ خدا تو وہ بات بھول گیا جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی چڑیا جس کے منہ میں صرف 2 قطرے پانی آتے تھے، وہ 2 قطرے لے کے چل پڑی۔ چڑیا سے پوچھا گیا اور تو کیا آگ کو بجھائے گی؟ تیرے تو وہاں پہنچنے سے پہلے کئی میل پہلے تو چل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے بڑا تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے 2 قطروں سے آگ تو نہیں بچ سکتی، میرے 2 قطروں سے آگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میری جان کو نقصان ہوگا، لیکن میں آگ بجھانے کے لیے پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں کم از کم بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے، کم از کم بجھانے والوں میں نام۔ آج آپ اور میں اور کچھ نہیں کر سکتے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں اور فلسطینیوں کے حق میں نعرہ تو بلند کر سکتے ہیں۔ ان کی خاطر آپ وہاں کی جو آنے والی اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے کل بروز محشر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو تو ہو سکتے ہیں نا۔ اب یاد رکھیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آج حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی کا دن ہے، میں آپ کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، آپ کی شہادت کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کیوں پیش کی؟ وجہ کیا تھی؟
اور جو عام کی لاش کے ساتھ ہوا نا، خدا کی قسم آج اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو نا، آج کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو، اس کی نسلیں بھی ایمان سے دور ہو جائیں گے. لیکن جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، وہ کسی سے چھپا ڈکا تو نہیں ہے. آؤ ذرا شہادت کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور اپنا پیغام جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ساری باتیں، پورا موضوع جو لے کر آیا ہوتا ہوں وہ مختصر وقت کے اندر میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. عرض کر رہا ہوں جناب اعلیٰ غزوہ بدر کے اندر میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ و شانہ ایمان لانے کے بعد جناب امیر حمزہ کھڑے رہے. بولو منہ کھول دے جاؤ، تھوڑا تھوڑا منہ کھول دے جاؤ، نظر نہیں لگے گی. بولو اینج شابہ. میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سپاہیوں کے اندر جناب حضرت امیر حمزہ کھڑے رہے. ادھر غزوہ احد کا مقام آ گیا. میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار چاچا حضرت امیر حمزہ حضور کے شانہ بشانہ کھڑے گئے، حضور کے ساتھ کھڑے گئے. جناب حضرت امیر حمزہ غزوہ احد کے اندر چلے گئے. تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ جناب اعلیٰ 29 یا 28 کفار کو واسطے جہنم کیا. اس کے بعد وحشی بن حرب نامی شخص نے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ یا چری مار کر، نیزہ یا چاقو مار کر آپ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. جب آپ زمین پر گر پڑے اتنے میں ایک عورت آتی ہے، اس نے جناب اعلیٰ پہلے منت مان رکھی ہے. اللہ اللہ. جناب اعلیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذاللہ مبارک آنکھیں نکالی جاتی ہیں، کان کاٹے جاتے ہیں، ناک کاٹی جاتی ہیں، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، جسم کے عضو الگ کیے جاتے ہیں، انہیں ہار بنایا جاتا ہے اور آپ کا مبارک کلیجہ نکالا جاتا ہے، ٹکڑے کر کے چبایا جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں جب جنگ کا معاملہ تھم گیا، میرے تیرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے اندر تشریف لائے. حضور نے پہلا سوال کیا، فرمایا او میرے غلاموں بتاؤ میرے چاچا کدھر ہے؟ او میرے چاچا کدھر ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے چچا امیر حمزہ شہید ہو گئے. میرے آقا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ نا میرے چچا کی لاش کدھر ہے؟ حضور چچا کی لاش تلاش کرتے 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 اپنے چچا جان کی لاش پر پہنچے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چچا کی لاش کو دیکھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں لوگوں آج تک جتنے بھی اسلام کی خاطر مارکے ہوئے، جتنے بھی اسلام کی خاطر جنگیں لڑی گئی، ہم نے کریم آقا کو کبھی پریشان نہ دیکھا. آج حضور اتنا پریشان ہے کہ پریشانی کے اثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں. حضور اتنا روئے کہ رونے کے اثار چہرے سے نظر آ رہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا یہ حال دیکھا کہ آنکھیں بھی موجود نہیں، کان بھی موجود نہیں. لوگوں بیان کرنا بڑا آسان ہے، بیان کرنا بڑا آسان، سننا بڑا آسان ہے. اب ذرا خود سوچو، آنکھیں بند کرو تو تصور میں لے آؤ اگر آپ کا اور میرا چچا اس حالت میں پڑا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاش پر گئے، لاش کی حالت دیکھی کہ لاش کی بڑی بےرحمتی ہوئی ہے. اللہ اللہ. حضرت والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل مزاجی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ تمام لاشوں کو ترتیب بترتیب کفن پہناتے جائیے، ترتیب بترتیب جنازے کے لیے تیار کی جائیے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے چچا کو سامنے رکھ دو. تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اللہ اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ سارے صحابہ کی لین بلین نمبر وائز ایک ایک کر کے لاشیں لائی جائیں اور جناب اعلیٰ ان کے جسد خاکی کو رکھ کے جنازہ ادا کیا جائے. فرمایا صحابہ میرے چچے کو وہیں رکھ دیا جائے. حضور نے اپنے چچا مبارک چچا امیر حمزہ کا 70 دفعہ جنازہ ادا کیا. کتنی دفعہ جی؟
اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ یہ وہ چچا ہے، حضور پریشان ہوتے ہیں، ذرا سبھی پریشانی آتی ہے، جناب امیر حمزہ دلاسا دینے پہنچ جاتے ہیں، دلاسا دینے حضور کی خدمت میں جناب امیر حمزہ حضور ہوتے ہیں۔ حضور کو ذرا سی بھی پریشانی ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا چاچا، وہ چاچا جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا کرتا تھا، وہ چاچا جو جناب اعلیٰ مشکل آتی تھی میں اپنی مشکل چاچا کے سامنے شیئر کرتا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں مجھے مشکل نہ نظر آتی، فرمایا صحابہ آج میرا چاچا مجھے چھوڑ گیا، اللہ اکبر۔ گویا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی منظر کو دیکھا، فرماتے کہ ٹر گئے یار محبت والے تلے گے نال یہاں سے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے 70 دفعہ اپنے چچا کا جنازہ ادا کیا۔ آخری بات، اب کفن دفن کی باری آئی۔ حضور علیہ السلام نے کفن کے لیے تمام صحابہ کرام علی مردوان کو بلایا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام علی مردوان کو کفن دیا جا رہے ہیں، کفن دیا جا رہے ہیں اور ساتھ دفنایا جا رہا ہے۔ 2 لاشیں بچ گئی آخر میں، کتنی جی؟ 2 لاشیں بچ گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کفن کے لیے کپڑے نہیں بچے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 2 کپڑے 2 چادریں پیش کی، وہ بھی وائٹ نہیں تھی، 2 چادریں پیش کی۔ حضور نے فرمایا ایک چادر میرے چچا کے لیے رکھ دو، ایک دوسرے صحابی کو اس چادر کے اندر لپیٹ کر ان کا کفن دے کر انہیں دفن کیا جائے۔ اب چچا کی باری آئی نا، تو اب 2 چادریں تھیں، ایک چادر دوسرے صحابی کو دے دی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ جب چچا کی باری آئی چادر کھولی تو چادر چھوٹی پڑ گئی، اللہ اکبر۔ یہ امام الانبیاء کا چچا ہے، یہ وہ نبی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات نبی ہیں، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ ایمان والو ذرا غور سے سنیے گا، اب چادر کو کھولا گیا، حضرت امیر حمزہ قد میں ذرا بڑے تھے، چادر سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف چادر کی جاتی ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا حضور تڑپ کے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا میرے غلاموں بس ایسا کیجئے کہ چادر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا کے سر کی طرف یعنی چہرے کی طرف چادر کو رکھ دیا جائے، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پاؤں ننگے ہیں، پاؤں کی طرف کیا کریں؟ حضور نے فرمایا پاؤں کی طرف گھاس ڈال دو اور یوں ہی جستے خاکی کو قبر کے حوالے کر۔ یہ امام الانبیاء کا چچا ہے، اور یہ چچا جداد حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑا، یہ چچا منصب حاصل کرنے کے نہیں لڑا، اور یہ چچا اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں لڑا، یہ اگر لڑا ہے تو وہ فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر لڑا ہے۔ اسی دین کی خاطر آج فلسطین کے اندر قتل عام ہو رہا ہے۔ احباب زیوکار، آپ اور میں اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے، آج کا یہ میسج لے کے جائیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے پیٹ پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا یار۔ پیٹ پر اگر آپ نے بوتل نہ پی تو گزارا نہیں ہوگا، بتاؤ بولو تو صحیح یار، ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ یقیناً آپ چھوڑیں گے، بولو ہوگا، ہو جائے گا۔ آپ پاپڑ نہیں کھائیں گے تو نہیں گزارا ہوگا، آپ وہاں کے صابن نہیں لگائیں گے تو نہیں گزارا ہوگا۔ جب صابن نہیں تھا تو کیا ایمان والے نہیں رہتے تھے؟ اس دور سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ رہتے تھے۔ کیا جناب اللہ وہاں کی چیزیں استعمال ہم نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ ہم زندہ رہیں گے۔ آپ غیرت کے لیے اور رسول اللہ کے دین کی خاطر، اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ہاں رسول کے دین کی خاطر آپ نے وہ چیزیں کوئی بھی استعمال نہیں کرتی جس پر لیبل اسرائیل کا لگا ہو۔ ان چیزوں سے ہمارا کل بھی بائیکاٹ تھا اور آج بھی بائیکاٹ ہے، انشاءاللہ بائیکاٹ
انشاءاللہ بائیکاٹ ہے، ہم انشاءاللہ کوئی بھی وہ چیز استعمال نہیں کریں گے، اور ہم رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو شخص کم از کم جس کا کمزور ترین ایمان ہے وہ اتنا تو کر سکتا ہے، دل میں تو برا جان سکتا ہے نا یار، آپ اور نہیں کچھ کر سکتے، دل میں تو برا جان سکتے ہیں نا، ہم ہاتھوں کے ساتھ جا کے وہاں مدد نہیں کر سکتے، وہاں خود جا نہیں سکتے، کم از کم جس محفل میں بیٹھو، جس مجلس میں بیٹھو، فلسطین کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا یار، جہاں ہماری زبان سے پورا دن لغویات نکلتی ہیں، وہاں ہم فلسطین کے لیے پورے دن میں سے چند جملے ہم نے منتخب کرنے ہیں، جس دوست سے ملنا ہے جب اس سے مصافحہ کر کے الوداعی اختیار کرنے لگو، اس کو یہ پیغام دینا کہ کل تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جب پہنچیں تو کم از کم رسول اللہ کا سامنا جب ہو تو رسول اللہ کے سامنے ہم یہ تو کہنے کے قابل ہونا کہ یا رسول اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے، دین دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی سعادت نصیب فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔